اپنی جان دے اتے ظلم کر لو، اپنی جان دے اتے زیادتی کر لو، ظلم کر لو۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤکا، آ جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ اور اونا دی بارگاہ دے اندر جا کے اونا دے حضور اے عرض کرو، اگر میرا محبوب تہاڈے واسطے تہاڈی بخشش دے واسطے اپنے ہاتھ اٹھا لوے گا، تہاڈی بخشش طلب کرے گا، تے فرمایا پھر میں رب تھانوں بخش دیواں گا۔ میرا محبوب تہاڈی بخشش دے واسطے ہاتھ اٹھا لوے، بخشش طلب کرے، مغفرت طلب کرے، فرمایا پھر میں رب تھانوں بخش دیواں گا۔ اگے فرمایا تواب الرحیم، میں رب تہاڈی توبہ نو قبول فرما کے تہاڈے اتے اپنی رحمت نازل فرماواں گا۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نو بیان فرما رہا ہے کہ جدوں بھی کوئی مشکل وقت آوے، کوئی تکلیف آ جاوے، اپنی جان دے اتے ظلم کر لو، زیادتی کر لو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ اگر تسی اوتھے اونا دی بارگاہ دے اندر نہیں پہنچ سکتے، جتھے بھی تسی ہوو، تصور کر کے مدینے دے تاجدار دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر دعا کرو، التجا کرو کہ سونا اسی اوتھے تیری بارگاہ دے اندر تے نہیں آ سکتے، لیکن اسی ایتھے اس مسجد دے اندر اپنے گھر دے اندر جتھے بھی بہ کے یا رسول اللہ اے عرض کر رہے ہیں، اسی مصیبت دے اندر آ، تکلیفاں دے اندر آ، یا رسول اللہ اپنی جان دے اتے ظلم کر بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ اسی تہاڈی بارگاہ دے اندر التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ سونا ساڈی مغفرت دے واسطے اللہ دے کولو دعا فرماؤ۔ تو پھر فرمایا جدو میرا محبوب تہاڈے واسطے دعائے مغفرت کر لوے گا تو پھر میں رب تہاڈے گناہاں نو معاف فرما دیواں گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کولو ایک غزوہ بنو قریظہ دے اندر ایک خطا سرزد ہوئی، انہاں دے کولو کوئی خطا ہوئی، جدو خطا ہوئی آپ بڑے شرمندہ ہوئے، شرمندگی محسوس کی تھی۔ آج اگر اسی کوئی گناہ کریے نا اور او گناہ اسی لوگاں نو بڑے فخر نال دس رہے ہوندے ہیں کہ میں جی آ گناہ کیتا ہے، میرے پتر نے آ گناہ کیتا ہے، اپنے آپ تے فخر کردے ہیں، لیکن وہ صحابی نے کی کیتا، خطا سرزد ہوئی، انہوں نے شرمندگی محسوس کی تھی، اور صرف انج ہی نہیں کیتا کہ شرمندگی ہی صرف محسوس کیتی ہے، صرف شرمندہ ہی نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے آپ نو ایک ستون دے نال بن لیا، ایک ستون دے نال، ایک تھمبے دے نال اپنے آپ نو جدو بنیا اور اے آکھیا میں ادو تک نہ کوئی چیز کھاواں گا، نہ پیواں گا، نہ کسے چیز نو چکھاں گا جدو تک اللہ میری توبہ قبول نہ فرما لوے، ادو تک میں کوئی چیز نہیں کھاواں گا یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے معاف فرما دے وے، اللہ تعالیٰ میری توبہ نو قبول فرما رہے، اونی دیر تک میں نہ کچھ کھاواں گا، نہ پیواں گا، نہ کوئی چیز چکھاں گا۔ آپ کہندے نے یہاں تک کہ میری موت آ جاوے، اتنی دیر تک میں اپنے آپ نو بند کے رہاں گا، میرے موت بھی آ جانی ہے پھر میں اپنے آپ نو کھولاں گا نہیں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لوے گا، اس تو بعد پھر میں اپنے آپ نو کھولاں گا۔ 7 دن گزر گئے، اے سارا معاملہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دی بارگاہ دے اندر جدو پیش کیتا گیا، یا رسول اللہ تواڈے صحابی نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ بنو قریظہ دے اندر کوئی خطا ہوئی سی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون دے نال بن لیا ہے، نہ کھاندے نے نہ پیندے نے، آدھے نے میں ادو تک کچھ بھی کھاوا پیواں گا نہیں جدو تک اللہ میری توبہ قبول نہیں فرماوے گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اگر او صحابی میری بارگاہ دے اندر آ جاندے میں انہاں دے واسطے مغفرت طلب کردا، اللہ انہاں دے گناہ نوں معاف فرما دینا سی۔ 7 دن گزر گئے، حضور نے فرمایا ہن انہاں نے خود اپنے آپ نوں بنیا ہے، اگر وہ میری بارگاہ دے اندر آ جاندے میں انہاں دے واسطے مغفرت طلب کردا، اللہ انہاں دے گناہ نوں معاف فرما دیندا، اللہ انہاں دی توبہ نوں قبول فرما لیندا۔ فرمایا ہن او صحابی نے اپنے آپ نوں بنیا، جدوں تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا ادوں تک نہیں کھولنا۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کھولاں گا انہوں۔ 7 دن گزر گئے، نہ کھاندے نے نہ پیندے نے، کسے چیز نو ہاتھ بھی نہیں لاؤندے۔ آپ آخرکار 7 دنوں تو بعد حضور دے صحابی بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہو گئی، تے پھر رب ذوالجلال نے انہاں دی توبہ نو قبول فرما لیا۔ اللہ نے جدو توبہ نو قبول فرمایا، جدو انہوں نے پتہ چلیا صحابی نو کہ اللہ نے میری توبہ نو قبول فرما رہا ہے، وہ کہندے نے میں ادو تک اپنے آپ نو نہیں کھولاں گا جدو تک حضور علیہ السلام تشریف لے کے نہ آئے، میں اپنے آپ نو نہیں کھولاں گا۔ تو پھر وہ کریم نبی آپ گئے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول، آپ علیہ السلام نے پھر وہ صحابی نو کھولیا تو رب ذوالجلال نے انہاں دی توبہ نو قبول فرما لیا۔ اس واسطے جیڑا بھی معاملہ، ہر ایک معاملے دے اندر جو بھی تکلیف آئی، جو بھی مصیبت آئی، صحابی آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر، جو بھی مشکل وقت آیا صحابی کتھے آئے؟ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر، کہ انہوں نے پتہ ہے اے او دروازہ ہے جتوں کوئی خالی واپس نہیں جاندا، کوئی بندہ خالی واپس نہیں جاندا، کیونکہ وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔